الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی آیت اور اس سے جڑے واقعے کی جو گفتگو ہمارے ساتھ ہے اس کی یہ مجلس ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت میں ہم تھے، سفر کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک گاؤں سے ہمارا گزر ہوا اور وہ گاؤں مسلمانوں کا نہیں تھا، جہاں مشرک بستے تھے۔ تو اس گاؤں کی ایک لڑکی ہمارے پاس آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں کوئی رقیہ کرنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گاؤں کا جو مکھیا ہے، سردار ہے یا پٹیل ہے، وہ بیمار ہے اور اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو ہم میں سے ایک آدمی اس لڑکی کے ساتھ ہو لیے اور وہ رقیہ کرنا نہیں جانتے تھے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے رقیہ کیا اس بیمار آدمی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو شفا دے دی۔ پھر کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے اس خوشی میں 30 بکریاں ان کے حوالے کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تورع دیکھیے، تقوی دیکھیے۔ انہوں نے ان بکریوں میں سے کچھ نہیں لیا، نہ کوئی بکری ذبح کی، نہ کھایا، حالانکہ وہ سفر میں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جو وہاں رقیہ کرنے گئے تھے۔ ان سے کہا کہ تم کیا پڑھ کر رقیہ کیا؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا بھی نہیں تھا، مجھے آتا بھی نہیں، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے پتہ کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے عظیم رقیہ سورہ فاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، جبریل امین ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک آسمان میں ایک بہت بڑی آواز سنائی دیتی ہے۔ جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ یہ آواز کیا ہے؟ اتنی بڑی دھماکہ دار آواز جو ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آواز ہے آسمان کے ایک دروازے کے کھلنے کی۔ آج سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا، پہلی مرتبہ آسمان پر یہ دروازہ کھولا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پر ایک دروازہ پہلی مرتبہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، کسی کے لیے نہیں آیا، اور یہ فرشتہ کسی کے پاس اس سے پہلے نہیں بھیجا گیا۔ اور یہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے دو چیزوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو عطا کی جا رہی ہیں، اور یہ دو نور والی چیزیں آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں،
آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ محترم حضرات و خواتین، آپ تصور کر کے دیکھیے، آسمان پر پہلی مرتبہ ایک دروازہ کھلا، اس دروازے سے پہلی مرتبہ ایک فرشتہ آیا ہے، اور پہلی مرتبہ دو نور والی چیزیں ایک رسول اور نبی کو دی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں، اور وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہہ رہا ہے کہ وہ دونوں چیزیں جو دی گئیں نور والی کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی وہ آخری آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ سورہ بقرہ کی وہ آخری آیتیں ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ محترم حضرات و خواتین، مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم نے اس مجلس میں سنی ہیں، غور کرنا یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، مجھے اور آپ کو احساس ہونا چاہیے، میرے شعور میں ہونا چاہیے کہ یہ ساری باتیں، یہ جو سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ اس عظیم موقع کی وہ صورت ہے، وہ نور والی دو چیزوں میں سے ایک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا ہوئیں، اور بڑی ہی مناسبت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آسمان کا دروازہ کھلا، پہلی مرتبہ وہ فرشتہ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی گئی۔ اور اسی طرح ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دے دیتا ہوں، قرآن مجید کی ساری آیتیں اللہ کے فرشتے جبریل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں۔ کوئی آیت براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی، سارا قرآن بواسطۃ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس مجلس کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکتیں اور اس کی نعمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے، قرآن سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔